حي على الفلاح. وقل رب زدنی علما. ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی مردے کو جلا دیا گیا یا جانور نے کھا لیا یا سمندر میں اسے ڈال دیا گیا تو اسے کیسے عذاب ہوگا؟ جی ہاں، قبر میں عذاب کا ہونا برحق ہے. قبر کا عذاب قرآن سے بھی ثابت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہے. اگر کوئی آدمی عذاب قبر کا انکار کرتا ہے تو مسلمان نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ گویا کہ اس نے آخرت کا انکار کیا، اور قبر میں سزا اور جزا دونوں ایک شخص کو ملتا ہے. یعنی ایک بندے کو قبر میں سزا بھی ملتی ہے اور ایک بندے کو قبر میں انعام بھی ملتا ہے، چاہے بندے کی کیفیت کیسی بھی ہو. یعنی اگر کسی کو جلا دیا گیا یا جانور نے اسے کھا لیا یا سمندر میں ہی اس کو ڈال دیا گیا تو ایسا نہیں ہے کہ اس سے سوال و جواب نہیں ہوگا یا اسے سزا یا جزا نہیں ملنے والا ہے، بلکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے. وہیں پر اللہ تعالیٰ اسے سزا یا جزا سے دوچار کرے گا. اور یہ برزخی سزا اور جزا ہے جسے ہم دنیاوی زندگی پر قیاس نہیں کر سکتے. ایسے لوگوں کو کیسے سزا ملتی ہے یا ان کو کیسے انعام ملتا ہے، اس کا علم اللہ رب العالمین کو ہے، اور اس کی کیفیت بھی ہمیں معلوم نہیں ہے. اور ایک مومن کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اس کی کیفیت کو جاننے کے لیے فکر مند ہو. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آپ نے صحیح بخاری کی اور روایت تو سنی ہوگی کہ پچھلے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قصہ بیان کیا کہ پچھلے زمانے میں پچھلی امتوں میں ایک آدمی تھا جس کو اللہ رب العالمین نے بہت ساری دولت دی تھی. جب اس کی موت کا وقت قریب ہوا تو اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میں تمہارے حق میں کیسا باپ ثابت ہوا؟ بیٹوں نے کہا کہ آپ تو ہمارے حق میں بہت ہی اچھے باپ تھے. اس آدمی نے کہا کہ لیکن میں نے عمر بھر کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، اس لیے جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا ڈالنا، پھر میری ہڈیوں کو پیس ڈالنا، اور پیسنے کے بعد راکھ کو کسی سخت آندھی کے دن میں ہوا میں اڑا دینا. بیٹوں نے وصیت کے مطابق بالکل ایسا ہی کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے جمع کیا اور جسم کی شکل دینے کے بعد اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس شخص نے اللہ رب العالمین سے عرض کیا کہ پروردگار، تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے میں نے ایسا کیا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے سائے رحمت میں جگہ دی. یاد رکھیں کہ وہ آدمی جس کا قصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے گناہگار تھا، مشرک نہیں تھا. اگر مشرک ہوتا تو کسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کر سکتا تھا، لیکن گناہگار تھا اور موت سے پہلے اللہ کا ڈر اس کے دل میں آیا، اس لیے اس نے ایسا کرنے کی اپنے بچوں کو وصیت کی تھی، اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے معاف بھی کر دیا کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا تھا. برکیف ہماری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے. ایک انسان کو جلا دیا گیا، اس کی راکھ کو مختلف جگہوں پر بکھیر دیا گیا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو بھی جمع کیا
اور انسانی شکل دے کر کے اس سے پوچھا، تو اللہ رب العالمین ایک بندے کو سزا یا جزا دینے کی طاقت رکھتا ہے، اور اس کی کیفیت کیا ہے اسے ایک انسان کو معلوم نہیں، کیونکہ انسان کا علم محدود ہے، انسان ہر چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔